اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج کا ہمارا موضوع صدقہ فطر کے مسائل اور مصارف صدقہ فطر جو ہے ان کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا کیا مقصد ہے، کیوں ادا کیا جاتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، ہسٹری کے تناظر میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو دیکھیں کہ صدقہ فطر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر کس کے لیے ہوتا ہے؟ روزے کے اندر، روزہ رکھنے کے دوران اگر کوئی لایانی بات ہو جائے، کوئی لغو بات ہو جائے یا فوش گوئی ہو جائے، کوئی بری بات زبان سے نکل جائے، جھوٹ ہو جائے، کسی کی غیبت ہو جائے وغیرہ، تو فرمایا کہ صدقہ فطر پھر ادا کیا جاتا ہے، یا مسکینوں کا جو کھانا ہے وہ کھلانے کے لیے صدقہ فطر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ابن عساکر کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان روزے معلق رہتے ہیں جب تک بندہ صدقہ فطر نہیں ادا کرتا۔ جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے پھر اس کے روزے درجہ اجابت کو اور مقام قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں، تو یہ پھر قبولیت کو روزے اس کے پہنچ جاتے ہیں۔ جی، تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے 3 مقصد ہمارے سامنے آئے۔ سب سے پہلے تو روزے کے اندر جو کچھ ہم سے مکروہات پیدا ہوئے، جی غیبت ہوئی، جھوٹ ہوا وغیرہ وغیرہ، اس گناہ کے ازالہ کے لیے، اور نمبر 2 جو مسکین ہیں انہوں نے بھی ظاہر عید کرنی ہے ہمارے ساتھ، ان کے طعام کے لیے، اور نمبر 3 روزے کی قبولیت کے لیے کہ روزہ معلق رہتا ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ جب صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو وہ روزہ درجہ اجابت کو اور قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے اور مصارف صدقہ فطر کیا ہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو نصاب ہے جو ہے وہ 2 کلو گندم اور 150 گرام، یعنی 2.25 سیر گندم۔ اور آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب نے 125 روپے کا کہا ہے۔ تو پچھلے سال چونکہ 100 روپے تھا تو کچھ مہنگائی کے تناظر میں 125 ہو گیا، تو گندم جیسے جیسے اس کی قیمت بڑھے گی اس کے مطابق صدقہ فطر جو ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر جو ہے یہ کس کو دیں گے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ جو شخص شرعی طور پر غنی ہے اس کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ شرعی غنی کس کو کہتے ہیں؟ اور جو شرعی غنی نہ ہو، فقیر ہوتا ہے، وہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کی جو حاجات اصلیہ ہیں یعنی ضروریات زندگی ہیں، جی مثال کے طور پر گھر کے برتن ہیں، فریج ہے، گھر کا کھانے پینے کے خورد و نوش کے جو ضرورت کا مطلب برتن ہیں، سامان ہے وغیرہ۔ اسی طریقے سے آج کل کے دور میں بے شک قیمتی سے قیمتی موبائل ہو، وہ بھی ایک جو ہے وہ ضرورت بن چکی ہے، کمپیوٹر ہے، جی انٹرنیٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں اگر بطور تجارت کے استعمال نہیں ہوتی تو پھر مطلب ان پر بھی کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ وغیرہ یا صدقہ فطر وغیرہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی بندے کے پاس گھر کی ضروریات کو نکال کر 52.5 تولے چاندی کا نصاب موجود ہے اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی ہوگی، جی، اور وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جو ہر مسلم عاقل بالغ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر اس کی اولاد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بالغ ہے تو خود ادا کرے گی، بالغ نہیں تو
ساری نابالغ اولاد کا صدقہ فطر گھر کا سربراہ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے بیوی ہے، اگر وہ غنیہ ہے تو پھر تو وہ خود صدقہ فطر ادا کرے گی، اور اگر وہ غنیہ نہیں ہے تو پھر اس کا شوہر جو ہے اس کی اجازت سے صدقہ فطر اس کا ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ رہا ٹی وی کا، آج کل گھر گھر میں بلیک اینڈ وائٹ سائز جو ہے وہ سائز کی ٹی وی آ چکی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ علماء ہمارے فتاوی علماء اہل سنت میں لکھا ہوا ہے، فتاوی اہل سنت میں لکھا ہوا ہے کہ ٹی وی والے پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قبلہ مفتی رفیق الحسنی صاحب نے رفیق الصائمین میں کتاب کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹی وی جو ہے نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے کہ نہیں، حاجات اصلیہ باقی سے نکال کر، یہ چونکہ حاجات اصلیہ میں داخل نہیں ہے لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو اگر اس کی قیمت پہنچتی ہے تو پھر اس پر ٹی وی رکھنے والے پر صدقہ فطر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا صدقہ فطر لینا پھر جائز نہیں ہے، جو ہے یہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور ذہن میں رکھیں صدقہ فطر ہر شخص پر نہیں ہے، لوگ عام یہی سمجھتے ہیں کہ ہر شخص پر صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر اس پر ہے کہ جو شرعی طور پر غنی ہے، اور شرعی طور پر غنی کون ہوتا ہے اس کی ہم تفسیر جو ہے وہ بیان کر چکے۔ صدقہ فطر اپنے دکان پر نوکر ملازم ہے اس کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اگر وہ مستحق ہے اسے دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی جو تنخواہ ہے سیلری ہے اس سے نہ دیا جائے تو پھر دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر جو ہے یہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، جی غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اور ایک ضروری مسئلہ سمجھیں، صدقہ فطر جو ہے مدرسے پر نہیں لگے گا جس مدرسے کے طالب علم مقامی ہیں، یعنی وہاں ارد گرد محلے میں وہ رہتے ہیں، مقامی ہیں، مقیم نہیں ہیں، تو اس پر بھی صدقہ فطر جو ہے وہ نہیں لگے گا، یعنی وہ مصارف صدقہ فطر نہیں بنے گا۔ البتہ اگر محلے میں دیکھا جائے کہ وہ بچے اگر غریب ہیں، ان کے والدین اور وہ امیر نہیں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے ان پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مسجد ہے اس پر صدقہ فطر نہیں لگ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کس چیز کا نام ہے جو نماز پڑھنے کے لیے وقف کی جائے، اس کے لیے کوئی عمارت کا بلڈنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ترکی نے اب ایک ایسی گاڑی ایجاد کی ہے جس میں مسجد بنی ہوئی ہے، جدھر لے کے جاتے ہیں وہاں اس کو جا کر اسٹے کراتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں، بیچ میں سارا اہتمام ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے معلوم ہوا کہ کوئی عمارت ضروری نہیں، مطلب مسجد کے لیے جگہ کا وقف ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، تو لہٰذا مسجد کے اوپر صدقہ فطر نہیں لگے گا، کیونکہ تملیک اس میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اور مسجد جو ہے وقف ہوتی ہے، اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ فتاوی سراجیہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے مسجد کے لیے جگہ کو وقف کی، ایک بندے نے بھی سجدہ کر دیا تو اس کی ملکیت جو ہے وہ کیا ہو گئی، ساقط ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر وغیرہ یہ ہیلا کر کے ضرورت کے تحت لگایا جاتا ہے، اور مسجد کے لیے ہیلے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ بھی لوگ بڑے تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا مسجد کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر وغیرہ نہیں لگ سکتا، جی تو مسجد کے اوپر بھی صدقہ فطر نہیں لگ سکتا، تو لہٰذا اور اس کے علاوہ جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں اور مختلف اس قسم کے رفاہی ادارے بنے ہوئے ہیں، تو ان میں لوگوں نے غلط طریقہ بنایا ہوا ہے کہ وہ صدقہ فطر وصول کرتے رہتے ہیں، حالانکہ مطلب صدقہ فطر کے لیے تملیک ضروری ہے، اگلے کو مالک بنانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اس پر مستقل بھی ہمارا ویلفیئر اور سوسائٹیوں پر ایک بیان نشر ہوا ہے، آپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں یوٹیوب کو، انشاءاللہ وہ بیان جو ہے وہ آپ تفصیل سے سنیں گے۔ اسی طریقے سے سید خواہ امیر ہے خواہ غریب ہے، سید زادے پر جو ہے وہ بھی صدقہ فطر اس کو دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ بھی دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ سید جو ہے وہ عظیم ایک نسبت کا حامل ہے، اور یہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ یک میل کچیل ہوتی ہیں، تو سید کو جس کی عظیم نسبت ہے سرکار کی طرف اس کو یہ نہیں دینا چاہیے۔ البتہ کسی کو اگر ہم شرعی جو فقیر ہے اس کو مالک بناتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے مالک بن کر سید زادے کی وہ خدمت کے طور پر جو ہے بطور گفٹ اور ہدیہ دے دیتا ہے، نذرانہ کے طور پر دے دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ جائز ہے۔ یا صدقہ فطر کے علاوہ بندہ اپنی طرف سے سید سادات کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے تو جائز ہے۔ حضور نے فرمایا جو کوئی بھی میریال کی خدمت کرے گا قیامت والے دن میں اس کو صلہ
دوں گا۔ تو لہٰذا سید کی اور کسی طریقے سے جو ہے وہ خدمت کر لینی چاہیے۔ اور یہ ایک آخری مسئلہ ذہن میں رکھیں، کچھ بھائی پوچھتے ہیں صدقہ فطر ہم کس ٹائم ادا کریں؟ ماہ رمضان سے پہلے ادا کریں، ماہ رمضان شروع ہو جائے، درمیان میں، اینڈ پہ؟ تو ذہن میں رکھیں کہ ماہ رمضان سے پہلے صدقہ فطر جائز نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر کا جو سبب ہے وہ ماہ رمضان کا موجود ہونا ہے۔ ماہ رمضان آئے گا تب بھی صدقہ فطر ہم دیں گے، اس لیے ایک ماہ رمضان میں اگلے ماہ رمضان کا بھی صدقہ فطر نہیں ادا کی جا سکتا، کیونکہ سبب نہیں پائے گا۔ جیسے نماز کا جو ہے وقت سبب ہے، جب وقت آئے گا تو آپ نماز پڑھیں گے، ماہ رمضان آئے گا تو آپ روزے رکھیں گے، تو اسی طریقے سے صدقہ فطر جب اس کا سبب پایا جائے گا تو پھر آپ دیں گے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے گا وہ صدقہ مقبولہ ہوگا، یعنی اس کو صدقہ فطر کا مکمل ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جو نماز کے بعد ادا کرے گا وہ محض ایک صدقہ ہوگا، یعنی اس کے صدقہ فطر کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، محض ایک صدقے کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں صدقہ فطر 125 روپے فی کس کے حساب سے ادا کرنا چاہیے۔ گھر میں 5 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، اس لحاظ سے حساب لگا کے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ کریم جو ہے آپ کو ہم سب کو صحیح مسائل سمجھ کر، سن کر، تسلیم کر کے ان کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذہن میں رکھیں ہمارا DR خلیل احمد کے نام سے YouTube پہ چینل ہے، اس چینل کو آپ جب سبسکرائب کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے وہ روزانہ الحمدللہ ہماری ایک ویڈیو نشر ہوتی ہے، تاکہ علمی جو ہے بیان نشر ہوتا ہے آپ تک وہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو جو ہے وہ خدمت دین کے لیے مخلص خادم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔